بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم جانیں گے دنیا کے سب میں پہلے انسان کا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے کیا تھا، ان کے بارے میں کچھ حدیثیں، فرشتے اور جن کی تخلیق کیسے ہوئی، آدم علیہ السلام کی روح، سجدے کا حکم، اماں حوا کی پیدائش، ابلیس کا وسوسہ ڈالنا، آدم علیہ السلام کی توبہ، پھر آدم اور حوا علیہ السلام کا جنت سے نکلنا اور آدم علیہ السلام کی وفات۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا، انشاءاللہ ہم آپ کو پوری معلومات دینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ وہی خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے، اور جو آسمان سے نیچے آئے اور جو کچھ اس میں چڑھ کر جائے، اور جہاں کہیں تم، وہ تمہارے ساتھ ہے، اور وہ اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو رجیع رکیل سے بیان کیا ہے، انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا؟ آپ نے فرمایا، اما میں تھا، یعنی اللہ کے سوا کچھ بھی نہ تھا، نہ اس کے اوپر ہوا تھی نہ اس کے نیچے ہوا تھی، مطلب یہ کہ کچھ نہ تھا، پھر اس نے پانی پر اپنا عرش پیدا کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا کیا ہے، اتوار کے دن زمین میں پہاڑ پیدا کیا، پیر کے دن درخت کو پیدا فرمایا ہے، منگل کے دن تکلیف، جراثیم اور بیماریاں کو پیدا فرمایا ہے، بدھ کے دن نور کو، جمعرات کے دن زمین میں چوپائے کو پھیلا دیا، اور جمعہ کے دن عصر سے رات کے بیچ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں کو نور سے اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا، اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جو تمہارے لیے بیان کر دی گئی ہے، یعنی مٹی سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے جنات اس زمین پر رہائش پذیر تھے۔ آہستہ آہستہ فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے، وہ فتنہ فساد میں پڑ گئے، ناحق خون بہانے لگے، پھر اللہ نے فرشتوں کا لشکر بھیجا، ان سے جنات کی زبردست مرکہ آرائی ہوئی، فرشتوں نے جنات کو تہس نہس کر دیا اور وہ سمندر کے جزیروں میں پناہ لینے کو مجبور ہو گئے۔ قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو زمین کی مٹی لانے کا حکم فرمایا، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے پاس مٹی لائی گئی۔ انسان کی تخلیق مٹی سے شروع ہوئی ہے، اس مٹی کو پانی سے تر کیا گیا اور یہ تراب بن گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، ہم نے انسان کو لیز دار یعنی چپکنے والی مٹی سے پیدا کیا، پھر اللہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے انسان کا ڈھانچہ تیار کیا، آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنا کر ایک مدت تک چھوڑ رکھا، یہاں تک کہ گیلی مٹی خشک ہو گئی اور سیاہ ہو گئی، بدبو آنے لگی، پھر وہ کھنکھناتی مٹی بن گئی۔ آدم علیہ السلام کا پتلا 60 ہاتھ کا تھا۔ جب ان میں روح پھونکی گئی اور ابتدا میں سر سے داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے کہا، الحمدللہ کہیے، انہوں نے کہہ دیا۔ اللہ کی اس تعریف کے جواب میں اللہ نے فرمایا، رحمک ربک، یعنی تجھ کو تیرا رب رحم فرمائے۔ جب روح ان کی آنکھوں میں داخل ہوئی تو انہوں نے جنت کے پھلوں کو دیکھا اور اس میں غور و فکر کرنے لگے، اور جب روح پیٹ میں داخل ہوئی تو کھانے کی طلب محسوس ہوئی، پھر روح ٹانگوں تک پہنچ گئی۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا اور اس میں اپنی روح پھونک دی تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ سجدے کا حکم صرف فرشتوں کے لیے نہیں تھا بلکہ اس میں ابلیس بھی شامل تھا۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔
اس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے کس چیز نے سجدے سے روک دیا؟ میرا حکم تیرے لیے بھی تھا۔ ابلیس نے سجدہ نہ کرنے کا یہ وجہ بتایا، میں سجدہ کیوں کروں؟ میں اس سے بہتر ہوں، اسی لیے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تو اس جنت سے اتر جا، تجھے کوئی حق حاصل نہیں کہ تو جنت میں رہ کر تکبر کرے۔ ابلیس نے جواب میں کہا مجھے قیامت کے دن تک مہلت دی جائے، یعنی اتنی لمبی عمر دے دیجئے کہ میں قیامت تک زندہ رہوں، موت نہ آئے۔ اللہ نے فرمایا تجھے مہلت دے دی گئی، لیکن ایک وقت مقرر تک۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اماں حوا کو پیدا فرمایا۔ انہیں آدم علیہ السلام کے فوراً بعد پیدا نہیں فرمایا، بلکہ آدم علیہ السلام نے جنت میں کافی عرصہ تنہا بسر کیا، اور آدم علیہ السلام جنت میں اکیلا، تنہا اور وحشت محسوس کرتے تھے۔ آخر کار جب ایک روز سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائی پسلی سے اماں حوا کو پیدا فرمایا۔ جب آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو انہوں نے ایک عورت کو اپنے پاس بیٹھا دیکھا۔ پوچھنے لگے تم کون ہو؟ حوا علیہ السلام نے جواب دیا عورت۔ آدم علیہ السلام نے پھر پوچھا تجھے کس لیے پیدا کیا گیا؟ وہ بولے آپ کے لیے، تاکہ آپ مجھ سے سکون حاصل کر سکیں۔ آدم اور حوا علیہ السلام دونوں جنت میں رہنے لگے اور شیطان وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرنے لگا۔ اللہ کا ارشاد ہوا اور ہم نے کہہ دیا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو با فراغت کھاؤ، سوائے ایک درخت کے پاس مت جاؤ ورنہ ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، کہنے لگا اے آدم کیا میں تجھے دائمی زندگی کا درخت اور وہ بادشاہت نہ بتا دوں جو کبھی پرانی نہ ہو جائے؟ جب تم اس درخت سے کھاؤ گے تو تم ہمیشہ زندہ رہنے والے بن جاؤ گے اور زبردست بادشاہت حاصل کر لو گے۔ اور پھر کہا تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اسی لیے منع کیا ہے کہ تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ قائم دائم نہ ہو جاؤ۔ پھر وہ وسوسہ ڈالتے ہوئے جھوٹی قسمیں کھانے لگا، یعنی اللہ کی قسم کھانے لگا اور دھوکے سے ان کو پھسلا دیا۔ ان دونوں نے جب درخت کو چکھا تو دونوں کا پردہ بدن ایک دوسرے کے روبرو کھل گیا۔ دونوں درختوں کے پتے جوڑ جوڑ کر اپنے اوپر رکھنے لگے۔ کپڑے اترنے پر دونوں کو حیا آئی۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب ستر کھل گیا تو آدم علیہ السلام بھاگنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھ سے بھاگتے ہو؟ آدم علیہ السلام بولے اللہ میں شرم کی بنا پر بھاگ رہا ہوں اور اس وجہ سے کہ تیرے سامنے رہنا کیسے رہو۔ پھر اللہ نے پکارا کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے نہیں روکا تھا؟ اور کیا یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ پھر دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور تو ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا جنت سے اتر جاؤ اور فرمایا تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے واسطے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور ایک وقت تک نفع حاصل کرنا ہے۔ اللہ نے مزید فرمایا تم وہی بسر کرو گے اور وہی مرو گے اور وہی سے دوبارہ نکالے جاؤ گے۔ آدم علیہ السلام زمین میں اترے اور اپنے رب سے توبہ کی کلمات سیکھ لی۔ ان کے ساتھ حوا علیہ السلام بھی اتری، ان دونوں کے ساتھ ابلیس کو بھی اتارا گیا۔ آدم علیہ السلام کو ہند میں اور حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کو ڈھونڈتے رہے، پھر ان کی ملاقات عرفات کے میدان میں ہوئی۔ پھر اللہ نے زمین میں انسانوں کو پھیلانا شروع کر دیا۔ آدم علیہ السلام کی کل 960 سال کی عمر میں وفات پائی اور 40 سال کی زندگی آپ نے اپنے بیٹے حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دی تھی۔ آپ کی وفات کے 1 سال کے بعد اماں حوا علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے مشہور ہیں، قابیل اور حابیل، جن کا ذکر آیا ہے۔ اگر آپ کو ان کے بارے میں معلومات چاہیے تو ہمارے چینل پر وزٹ ضرور کیجیے گا۔ آپ کو حابیل اور قابیل کے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ زندگی کا پہلا خون کس نے کیا اور کس وجہ سے ہوا، اس کی وجہ کیا تھی کہ اسے خون کرنا پڑا۔ حابیل اور قابیل کا واقعہ ضرور پڑھیے گا۔